ہائے ہائے، فلسطین کے حالات آپ دیکھو، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ہاسپٹل کے اوپر بمباری کی گئی، بیچارے ہاسپٹلوں میں جان بچانے گئے تھے، 500 سے زیادہ لوگ اس ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ تھے، بمباری کی گئی اور فلسطین کے شہر غزہ میں اس ہاسپٹل کے 500 مسلمان مریض مر گئے، اللہ کو پیارے ہوں گے۔ اور ان کا ویڈیو میرے بھائی آپ دیکھ لیں تو آپ تڑپ اٹھیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں، ان کی کٹی پٹی لاشیں دیکھ کر کے آپ کا دل تڑپ اٹھے گا۔ ہائے آج مسلمان کتنا بے حس ہو چکا ہے، ہم اپنے گھروں میں آرام سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزے لے رہے ہیں، اور وہاں ہمارے ہی کلمہ گو بھائی، ہمارے ہی مسلمان بھائی، آج ان کے بچے اور ان کی عورتیں، ان کے بوڑھے، سب ان کو جو ہے ہاسپٹلوں تک میں ان کو مار دیا جاتا ہے۔ کسی دور میں فرعون تھا، بہت بڑا ظالم تھا، بچوں کو قتل کروا دیتا تھا لیکن بڑوں کو چھوڑ دیتا تھا، لیکن اس وقت کا جو فرعون ہے وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، اور دنیا والے سے مذمت کر رہے ہیں، کنڈیم کر رہے ہیں، نندا کر رہے ہیں، قراردادیں پاس کر رہے ہیں۔ دنیا میں اتنے مسلم ملک ہیں، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ جا کر کے اس خون خرابے کو روک دے اور فلسطینیوں کے بہہ رہے اس خون کو روک دے۔ میرے بھائیوں، ہم تو بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ بستر پہ سونے جاتے ہیں تو یہ اس امید میں جاتے ہیں کہ صبح سو کر کے اٹھیں گے، مگر فلسطین کا ہمارا مسلمان بھائی جب سوتا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ رات میں نہ جانے کون سا حملہ ہوگا اور کون سا راکٹ آئے گا اور کون سا میزائل آئے گا اور ان کے پورے گھر کو تباہ کر دے گا اور ان کی لاش بچ جائے گی۔ میرے بھائیوں، ان کے گھروں کے ملبے کے آگے بیٹھ کر ایک 8 سال کے بچے نے آیت الکرسی پڑھی ہے، وہ ویڈیو بھی دیکھ کر کے ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس قوم کے بچے آج بھی الحمدللہ انہوں نے اپنے گھر کو کھویا ہے، اپنے ماں باپ کو کھویا ہے، اپنی جانیں گنوائی ہیں، مگر اپنا ایمان نہیں کھویا ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے ان معصوم بچوں کی جانیں بیکار نہیں جائیں گی، ان شہیدوں کا خون بیکار نہیں جائے گا، اور ایک دن ارض فلسطین ان ظالموں کے پنجے سے نجات پائے گی اور مسجد اقصی ان ظالموں کے پنجے سے آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ہم بستر پہ سونے جا رہے ہیں، یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ میں اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر کے سونے جا رہا ہوں، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ میں تیری طرف پیٹھ لگا کر کے سونے جا رہا ہوں، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، اے اللہ میں تجھی سے امید رکھتا ہوں، تجھی سے ڈرتا ہوں، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اے اللہ جس کو تو پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، جس کو تو نجات نہ دے اس کو کوئی نجات دینے والا نہیں، آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں تیری کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جو کتاب تو نے اتاری ہے، وبنبیک الذی ارسلت، اور میں تیرے نبی کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جس نبی کو تو نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دعا سکھائی آپ نے اور کہا کہ اے برا، رات میں بستر پہ سونے جاؤ، وضو کر کے آؤ، داہنی کروٹ لیٹ جاؤ، یہ دعا پڑھو اور اس کو اپنی آخری بات بنا لو، اس کے بعد بات چیت مت کرو۔ فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر اسی حالت میں تمہاری موت آ گئی تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، کیونکہ تمہارا خاتمہ توحید کے اوپر ہوگا، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، تمہارا خاتمہ فطرت پر ہوگا۔ تو یہ پہلا کام ہمیں کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ رات میں بستر پہ جب بھی سونے جائیں تو بس سمپل ہے کہ وضو کر کے جائیں اور یہ دعا اگر یاد کر سکتے ہوں 2-4 بار یاد کر لیں۔ اچھا، جب حضرت براء ابن عازب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تو وہ ریپیٹ کرنے لگے، وہ دہرانے لگے۔ کبھی اس پر بھی غور کیجئے، صحابہ کے دور میں موبائل نہیں تھا، ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا، صحابہ نے اللہ کے نبی سے سنا اور سن کر کے یاد کیا اور یاد کر کے پھر امت کو بتایا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ زیادہ تر صحابہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے جو کچھ سنا اس کو یاد کیا اور یاد کر کے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج تو ہمارے پاس موبائل ہے، ریکارڈر ہے،
सब कुछ कैमरा है, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मगर आप देखिए सहाबा अल्लाह के प्यारे नबी की बातों को सुनते थे और फौरन याद करते थे। हजरत बरा इब्न आजिब कहते हैं जब अल्लाह के प्यारे नबी ने ये दुआ सिखाई तो मैं इस दुआ को दोहराने लगा, मैं रिपीट करने लगा, और जब मैं दोहराने लगा तो पूरी दुआ मैंने सही पढ़ी। एक जगह छोटी सी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक की मैंने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई थी उसमें अल्फाज क्या थे? वबे नबी कल्लज़ी अरसलता, नबी की जगह रसूल का लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया और मैंने कहा वबे रसूल कल्लज़ी अरसलता। इतना सुनना था। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा, ऐ बरा खबरदार, जो अल्फाज मैंने सिखाए हैं वही अल्फाज तुम्हें पढ़ना है। पता ये चला कि हमें दुआ में भी अपनी मर्जी से इजाफा नहीं करना है, हमें दुआ भी वही पढ़ना है जो प्यारे नबी ने सिखाई है। अजान के बाद की दुआ जो हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा वस्सलातिल काइमा आते मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीला वबअसहु मकामम महमूदन लज़ी वअदता। इस दुआ में भी कुछ लोग मिलावट करते हैं और इसमें एक लफ्ज बढ़ा देते हैं वह दरजतर रफिया, और दुआ के लास्ट में क्या बढ़ा देते हैं? इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। इस दुआ के अंदर ये इजाफा सही नहीं है। मेरे भाइयों, दीन नबी की बातों का नाम है, दीन नबी की पैरवी का नाम है। हम जब दुआ में अपने मन से इजाफा नहीं कर सकते तो शरीयत में अपने मन से इजाफा कैसे कर सकते हैं? दीन की तबलीग करना बहुत अच्छा काम है, मगर 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 40 दिन के लिए लोग अपना घर छोड़ दें, और जो घर छोड़े वो आलिम भी नहीं है, उसके पास खुद इल्म नहीं है, उसको खुद इल्म की जरूरत है, वो जाके लोगों को तबलीग कर रहा है। तबलीग का ये तरीका सही नहीं है। और आपके सीमांचल में अगर कुछ लोग इस तरीके से आपकी मस्जिदों में आके तबलीग कर रहे हैं तो कम से कम आप अपनी जमात के जिम्मेदारों को बताइए और ऐसी एक्टिविटी को आप अपने इलाकों में होने मत दीजिए। मेरे भाइयों, हम तबलीग के खिलाफ नहीं हैं, मगर तबलीग सबसे पहले अकीदे की होनी चाहिए, तबलीग सबसे पहले तौहीद की होनी चाहिए, और तबलीग और दावत का काम उलमा करें, जाहिलों के हाथ में इसकी कमांड नहीं होनी चाहिए। तो ये पहली चीज है कि अगर इस पर हम अमल करेंगे तो फरिश्ते उतरेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया रात में बिस्तर पे अगर सोने के पहले वजू करके सोया जाए तो इंशाअल्लाह इससे फरिश्ते उतरेंगे और आपके लिए दुआ करेंगे। 15 चीजों में से पहली चीज होगी। दूसरी चीज, जहां पर लोग बैठ करके अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर यह जलसा हो रहा है, यह तकरीर हो रही है, और इशा की नमाज के बाद से लेकर के अभी तक यहां पे अल्लाह ताला की बातें हो रही हैं, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। ऐसी मजलिसों में, ऐसे जलसों में, ऐसे पंडालों में अल्लाह के फरिश्ते तलाश करते रहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीना यल्तमिसून अहल ज़िक्री। अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो तलाश करते रहते हैं कहां पर लोग अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, कहां पर अल्लाह ताला की बातें हो रही हैं। जब उनको ऐसी कोई मजलिस नजर आती है, ऐसी कोई जगह नजर आती है, फरिश्ते आपस में कहते हैं हलुम्मू इला हाजतिकुम, देखो यहां पर हमारे मतलब का काम हो रहा है, यहां पे कुरान बयान हो रहा है, यहां पे हदीस बयान हो रही है, यहां पे अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही हैं। फिर फरिश्ते उस मजलिस को अपने परों से घेर लेते हैं, उस मजलिस में फरिश्ते उस मजलिस को घेर लेते हैं। उसके बाद जब ये फरिश्ते अल्लाह ताला के पास जाते हैं, अल्लाह ताला पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया, मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्ते जवाब देते हैं, अल्लाह युमज्जिदूनका व यहमदूनका व युकब्बिरूनका, ऐ अल्लाह तेरे बंदे तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे, तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे थे, तेरी तकबीर बयान कर रहे थे, ऐ अल्लाह तेरे बंदे तेरा नाम ले रहे थे। फिर अल्लाह पूछता है, फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते कहते नहीं है अल्लाह, तुझे देखा तो नहीं। कहा है फरिश्तों, अगर मेरे बंदों ने मुझे देखा होता तब क्या करते? कहा है अल्लाह तेरा और नाम लेते, तेरा और जिक्र करते, तेरी और बड़ाई बयान करते। फिर अल्लाह पूछता है, अच्छा मेरे बंदे कुछ मांग रहे थे? कहा है अल्लाह जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह पूछता है, मेरे फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने जन्नत देखी है? फरिश्ते कहते नहीं है अल्लाह, जन्नत देखी तो नहीं। कहा अगर जन्नत देख लेते तो क्या करते?
کہا اگر جنت دیکھ لیتے تو اے اللہ اور زیادہ جنت کا سوال کرتے، اور زیادہ جنت میں جانے کی کوشش کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، کیا میرے بندے کسی چیز سے میری پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہاں اے اللہ وہ تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں ہے اللہ جہنم دیکھی تو نہیں ہے۔ کہا اگر جہنم دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا اے اللہ جہنم سے اور زیادہ بھاگیں گے، اور زیادہ دور ہو جائیں گے، اور زیادہ بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گوارو، جب میرے بندے میرا نام لے رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے فرشتوں میں تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا، میں نے ان کو بخش دیا، ان کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، جو قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، وہ تو گزر رہا تھا، وہ تو وہاں سے جا رہا تھا، دیکھا یہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اے اللہ تعالیٰ کیا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ کیا اس کو بھی تو معاف کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے جہاں پر جو بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا، یہاں پہ کوئی بد نصیب نہیں ہے، یہاں پہ میں سب کی مغفرت کر دوں گا، جو پہلے سے بیٹھا تھا اس کو بھی معاف کر دوں گا، جو کسی اور کام سے آیا تھا اور بیٹھ کر کے سننے لگا میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دوسرا کام کرو۔ آج کل بڑی تقریریں ہو رہی ہیں آپ کے علاقے میں، ابھی کل جو ہے سون برسا میں میری پروگرام ہے، وہاں بھی میرا خطاب ہے، پھر 22 تاریخ کو چرخی میں پروگرام ہے، وہاں پر بھی مجھے خطاب کرنا ہے، 23 تاریخ کو ہتی دیارہ کیا نام ہے وہاں پر بھی پروگرام ہے، ہتیا دیارہ وہاں پر بھی ہے۔ تو قریب میں 8-10 کلومیٹر کی رینج میں بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں ارے یار ہاں کل 28 کو حاجی پور میں ہے، اور اسی طریقے سے کئی ایک پروگرام ہے آپ کے علاقے میں۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب کتنی تقریر سنے گا آدمی؟ بھائی کیا پتا، جنات گزر رہے تھے، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، جنات نے سنا اور ایمان لے آئے۔ کبھی کبھی کوئی ایک تقریر، کوئی ایک بات ہمارے دل کی دنیا بدل سکتی ہے میرے بھائی، اس لیے تقریروں میں جاؤ۔ اور یہ چندے کے پروگرام ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، قبرستان کا آج کے جلسے میں قبرستان کے لیے چندہ ہو رہا ہے، کہیں اور مدرسے کے لیے ہوتا ہے، آپ جائیں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے 1000 5000 10,000 1 لاکھ جو بھی آپ دے سکتے ہیں دیں گے، وہ الگ آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں دینی مجلسوں میں جانے سے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی رحمت ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام ان کا کیا تھا؟ اسید ابن حضیر۔ اسید بڑا پیارا نام ہے، اسید کا مطلب سمجھتے ہو؟ شیر کا بچہ، شیر کا بچہ پیدا ہو یہ نام رکھو، پیارا نام ہے اسید۔ اسید ابن حضیر قرآن پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ، اور ان کا معصوم بچہ یحییٰ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، اور ایک گھوڑا کھونٹے سے بندھا ہوا تھا۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے، گھوڑا بیدکنے لگا، گھوڑا بھاگنے لگا، یہ چپ ہو جاتے، گھوڑا چپ ہو جاتا، گھوڑا رک جاتا، یہ قرآن پڑھنے لگتے، گھوڑا پھر سے بے چین ہونے لگتا۔ حضرت اسید کہتے میں ڈر گیا کہیں گھوڑا میرے بچے کو کچل نہ دے، میرا بچہ وہیں پر تھا، میں نے جلدی سے بچے کو اٹھایا اور پھر میں نے گھوڑے کے اوپر